بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر کلمہ گو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، حلال رزق روزے کی حالت میں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں؟ اس بھوک پیاس برداشت کرنے سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہماری کیا تربیت کرنا چاہتا ہے؟ آج کی گفتگو میں اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کرنی ہے کہ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پر بیٹھے تو روزے رکھنا کیوں شروع کیے؟ سب سے پہلے روزہ ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد ہی مسلمانوں کو متقی بنانا ہے۔ روزے کی دوسرا مقصد، روزہ خواہشات سے روکتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو کوئی شادی کی استطاعت رکھتا ہو وہ شادی کر لے۔ یہ نگاہ کو زیادہ جھکانے والی اور شرمگاہ کی زیادہ حفاظت کرنے والی ہے۔ جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزے کو لازم کر لے، یہ اس کے لیے خواہش کو قابو میں کرنے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، روزہ جھوٹ سے روکتا ہے۔ روزہ دار شخص جھوٹ اور جھوٹی بات سے اجتناب کرتا ہے، گویا روزہ ہمیں جھوٹ اور جھوٹے کاموں سے روکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل نہ چھوڑا تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 4، روزہ لغویات سے روکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار نہ فحش باتیں کرے نہ جہالت کی باتیں کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اسے وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے پریشان نہ کرو۔ نمبر 5، روزہ صبر سکھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش گوئی نہیں کرنی چاہیے، نہ ہی شور مچانا چاہیے۔ اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں روزہ دار آدمی ہوں، مجھے پریشان نہ کرو۔ روزے دار سارا دن اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے کھانے پینے سے کلی طور پر اجتناب کرتا ہے، جو کہ مومن کو صابر شاکر بناتا ہے۔ کہیں اگر زندگی میں مالی مشکلات آئیں تو واویلا نہیں کرنا بلکہ صبر شکر کر کے ان ایام کو گزارنا ہے اور اس کے حلال کی فراوانی کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ نمبر 6، روزہ ہمیں کمزوروں کا احساس دلاتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پر بیٹھے تو روزے رکھنا شروع کر دیے۔ عرض کیا گیا کہ حضرت دنیا کے اس وقت ترقی یافتہ ممالک کس مسند پر بیٹھ کر کچھ تو اپنا خیال فرماتے ہیں، آپ نے روزے رکھنا شروع کر دیے کہ ترقی یافتہ ملک ہے، آپ اس کی مسند پر بیٹھے ہیں تو آپ نے بیٹھ کر روزے رکھنا شروع کر دیے ہیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روزے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میرے اندر میری رعایا کے بھوکے اور پیاسوں کا تصور زندہ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں بھول جاؤں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں کہ جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے، روزہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔